ویلکم بیک جی، بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور بات جاری ہے تعلیم کے عالمی دن کے حوالے سے۔ تعلیم کے لیے کیا ہونا چاہیے کہ جو زیادہ کام کر کے ہم ہر شہری تک، ہر بچے تک، ہر فرد تک پہنچا سکیں، اور ہمارے فیوچر میں تعلیم کتنی ضروری ہے اور کون سی تعلیم ضروری ہے۔ مجھے اسٹوڈیوز میں ایک اور معزز مہمان جوائن کر چکے ہیں، آپ کو تعارف کرواتا چلوں، ڈاکٹر شاہد منیر صاحب، چیئرمین پنجاب HEC، ان کو وارملی ویلکم کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ بہت شکریہ۔ کیسے سر، خیریت سے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک۔ سفر آپ کا ٹھیک رہا؟ کیونکہ اب جو بھی ہمارے گیسٹ آ رہے ہیں ہم ان سے لازمی پوچھیں، بیکاز وہ کنسٹرکشن، روڈ کا بننا، پیچ ورک، تو تھوڑا سا الحمدللہ ٹھیک ہے، خیریت سے بالکل ٹھیک ہے سر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں امان اللہ ملک صاحب، بھی ریجنل ڈائریکٹر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، یہ بھی شامل گفتگو رہیں گے۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گا، پہلے گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں بریک کے بعد۔ پنجاب میں خاص طور پر جو پسماندہ طبقہ ہے، جو ہمارا رورل ایریا ہے، ان کے لیے جو اعلیٰ تعلیم تک رسائی جو ہے یا جو پڑھائی ہے اس کو بڑھانے کے لیے جو ٹھوس اقدامات ہیں وہ کیا کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو آئین پاکستان جو ہے جی، وہ اعلیٰ تعلیم کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ریاست پاکستان اعلیٰ تعلیم اپنے شہریوں کو دے گی ان آرڈر آف میرٹ۔ ٹھیک ہے، یعنی ہر ایک کو نہیں دے گی، لیکن ان آرڈر آف میرٹ دے گی۔ اب یہ نقطہ آپ نے بڑا اچھا اٹھایا ہے، کیونکہ پاکستان میں اعلیٰ تعلیم تک جو رسائی ہے وہ 13% ہے، ایکسیسیبلٹی ٹو ہائر ایجوکیشن 13% تک۔ ہندوستان کے شہری علاقوں میں یہ 44% ہے، اور جو ان کے رورل ایریاز ہیں وہاں پہ یہ 24% تک ہے۔ ہم نے اپنے ویژن جو 2025 تھا اس میں یہ لکھا تھا کہ ہم 2025 تک اس ایکسیسیبلٹی کو 30% تک لے کے جائیں گے۔ یہ ہمارا ٹارگٹ تھا، لیکن ہم اچیو نہیں کر سکے۔ لیکن جو اچھی چیز ہوئی گزشتہ 2 حکومتوں کے ادوار میں، وہ یہ ہوئی کہ یہ ایک فیصلہ ہوا کہ ہر ضلع میں ایک یونیورسٹی بنائی جائے گی۔ اس سے پہلے تمام یونیورسٹیز پنجاب میں آپ کو نظر آئیں گی لاہور میں کنسنٹریٹڈ، جی، راول پنڈی میں، فیصل آباد میں، ملتان میں، بڑے شہروں میں، اور بچوں اور بچیوں کو دیہاتی علاقوں سے، دور دراز سے سفر کر کے وہاں تک آنا پڑتا تھا۔ لیکن اس فیصلے کی بنیاد پہ آپ کو یونیورسٹی آف اوکاڑا نظر آئے گی، جی، یونیورسٹی آف ساہیوال نظر آئے گی، آپ کو DG خان میں غازی یونیورسٹی نظر آئے گی، آپ کو جو ہے وہ سیالکوٹ میں وومن یونیورسٹی نظر آئے گی، جی، آپ کو گجرات میں یونیورسٹی نظر آئے گی، آپ کو جھنگ میں یونیورسٹی نظر آئے گی۔ تو آپ کو یونیورسٹیز جو ہیں وہ پھیلی ہیں اور پھیل رہی ہیں، کام ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ بھکر میں یونیورسٹی نظر آئے گی، میاں والی میں یونیورسٹی نظر آئے گی، لیا میں یونیورسٹی نظر آئے گی، ابھی کمالیہ کی یونیورسٹی بھی اناؤنس ہو چکی ہے۔ تو اب یہ یونیورسٹیز ہیں وہ دیہاتی علاقوں میں ایکوٹیبل بیسس پہ آپ اسے کہہ لیں کہ عوام کی رسائی کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ ہر ضلع میں کم از کم ایک یونیورسٹی ہو، ادروائز ایک سے زیادہ یونیورسٹیز بھی ہیں اور ان کے سب کیمپسز بھی ہیں۔ تو اس طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ ایکسیسیبلٹی ٹو ہائر ایجوکیشن آن ایکوٹیبل بیسس وہ کریں، اور یہ ماضی کی گزشتہ 2 حکومتوں نے یہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، جس طرح آپ کہہ رہے تھے دیر آر سو مینی ادر ریزنس بیہائنڈ، جیسے آپ کہہ رہے کہ ہم اپنا وہ ٹارگٹ میٹ نہیں کر پائے، ابھی جو پلاننگ ہے اس ٹارگٹ تک، وہ نئی کوئی پلاننگ بنائی گئی ہے یا نظر آ رہا ہے کہ ابھی قریب میں، مستقبل قریب میں کر سکیں گے؟ دیکھیں، اس وقت پنجاب میں یونیورسٹیز اور ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوشنز جو ہے نا وہ 90 ہیں۔ اچھا، اور پاکستان میں یہ تعداد 260 کو ٹچ کر رہی ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں 1947 میں صرف ایک یونیورسٹی تھی، پنجاب یونیورسٹی۔ جی، تو آج اگر 260 یونیورسٹیز اور ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوشنز ہیں تو اٹ از اے فنامنل گروتھ اور فنامنل انویسٹمنٹ ان ہائر ایجوکیشن۔ تو پاکستان نے بہت سا سفر طے کیا ہے تعلیم کے میدان میں اور کوالٹی آف ایجوکیشن کے میدان میں، لیکن ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے، کیونکہ ہماری آبادی جس رفتار سے بڑھی ہے اس کو آپ ایکسپلوژن کہہ سکتے ہیں، وہ بہت تیز رفتاری سے بڑھی ہے۔ اس کو میٹ کرنے کے لیے ہمیں بہت ساری یونیورسٹیز کی اور ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی کوالٹی کو انہینس کرنے کی بھی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر سینسٹیو ہیں، سیاسی جماعتیں بھی سینسٹیو ہیں،
ان کے منشور اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، الیکشنز ہونے والے ہیں تو اس میں تعلیم کو پرائیورٹی دی جا رہی ہے، اگرچہ پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جو بہت ہی کم تعلیم پہ خرچ رہا ہے اور ہائر ایجوکیشن کے اوپر تو بہت ہی کم خرچ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ احساس ضرور پایا جا رہا ہے کہ ہمیں اس کے اوپر زیادہ وسائل مختص کرنے کی ضرورت ہے، اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا سر، کچھ یونیورسٹیز کے جو معیارات ہیں، جو سٹینڈرڈز ہیں، ان پہ کوسچن مارک آتا ہے، میں چاہوں گا یہ بھی بات کریں۔ دوسرا، جو HEC کس طرح سے مؤثر طریقے سے جو پنجاب کی یونیورسٹیز ہیں ان کے معیار کو یقینی اور بہتر بنانے کے لیے کام کر رہا ہے؟ دیکھیں، معیار جو ہوتے ہیں نا یہ فوراً نہیں بنتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیے کہ اگر آپ آکسفورڈ کو یا کیمبرج کو بات کر رہے ہیں، یہ 800 سال پرانی یونیورسٹیز ہیں۔ جی، میرا یہ بھی مطلب نہیں کہ 800 سال میں معیارات بنیں گے، ہم ویٹ کریں گے 800 سال، میں یہ بھی نہیں کہنا چاہتا، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ برانڈ ایکوٹی ہے، کہ جب آپ کہتے ہیں کہ آکسفورڈ سے ڈگری لی تو یہ ایک برانڈ ایکوٹی آپ کے مائنڈ میں فوراً آتا ہے کہ دس از دی بیسٹ یونیورسٹی۔ تو ہمارے ہاں بھی وہ یونیورسٹیز جو بڑی پرانی ہیں ان کے ایک برانڈ ایکوٹی بن چکی ہے، جیسے قائد اعظم یونیورسٹی ہے، پنجاب یونیورسٹی ہے، جامعہ کراچی ہے، تو ان کی ایک برانڈ ایکوٹی بن گئی ہے۔ جی، جو نئی یونیورسٹیز ہیں وہاں یہ مسائل ہوتے ہیں کہ آپ کو ایک کمپیٹنٹ فیکلٹی وہاں کا سب سے بڑا چیلنج ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ نظام تعلیم وہ ہارورڈ کا ہو، وہ کیمبرج کا ہو، وہ آکسفورڈ کا ہو، اس کا جو سب سے فنڈامنٹل پلر ہے اس کی کوالٹی کا، دیٹ از دی فیکلٹی۔ جتنی آپ کی فیکلٹی رچ ہے، جتنی اچھی ہے، اتنی آپ کی تعلیم کا معیار بہتر ہے۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپ کی اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشوز کیا ہیں، تو HEC نے کچھ ایسے معیارات قائم کر رکھے ہیں، بنا رکھے ہیں کوالٹی ایشورنس سسٹم کے لیے، جیسے اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو ہے وہ کیا ہونی چاہیے، انجینئرنگ میں کیا ہونی چاہیے، سائنسز میں کیا ہونی چاہیے، آرٹس اینڈ ہیومینٹیز میں کیا ہونی چاہیے، اور اس کے اوپر مانیٹرنگ ٹیمز ہیں فیڈرل HEC کی بھی اور ہماری پروونشل HECs کی بھی، جو باقاعدہ مانیٹرنگ اور ایویلیویشنز کرتی ہیں کہ آپ کے یہ سٹینڈرڈز پورے ہیں یا نہیں ہیں۔ اور اسی طرح پرائیویٹ سیکٹر میں جب ہم چارٹر دیتے ہیں تو ہم سب سے پہلے یہ چیزیں چیک کرتے ہیں کہ ان کے پاس زمین موجود ہے، ہم نے یہ پیمانہ پنجاب میں بنا رکھا ہے کہ اتنے ایکڑ زمین ہوگی اور وہ ایک ٹرسٹ کے نام پہ ہوگی یا فاؤنڈیشن کے نام پہ ہوگی، ایک پرپس بلڈنگ ہوگی، اس میں اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو یہ ہوگی، پر اسٹوڈنٹ لینڈ یہ ہوگی، لائبریری کا یہ سائز ہوگا، کتابیں یہ ہوں گی، ریسرچ جرنلز یہ ہوں گے۔ تو یہ معیارات ہم نے قائم کر رکھے ہیں۔ یہ یونیورسٹی کی اسٹیبلشمنٹ سے پہلے بھی ہم اس کو جانچتے ہیں اور جب وہ آپریٹ کر رہی ہوتی تب بھی جانچتے ہیں، گاہے بگاہے اس کو جانچتے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ بہت سی یونیورسٹیز کے پروگرامز کو بند کیا جاتا ہے جو کہ بلو دی بار ہوتے ہیں، اور یہ ایک مسلسل آن گوئنگ ایفرٹ ہے جس کے اوپر ہم یونیورسٹیز کو سینسٹائز کرتے ہیں۔ اور اب یونیورسٹیز خواہ وہ پرائیویٹ ہوں یا پبلک ہوں، وہ کافی سینسٹیو ہیں، ان معیارات کو پورا کرتی ہیں، اور پھر اساتذہ کی جو ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہے کہ وہ MPhil ہو یا PhD ہو، اس کے ریسرچ آرٹیکلس کیا ہوں یا ان کے کریڈینشلز کیا ہوں، ان کے اوپر بھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی میں آپ کے وساطت سے پوری قوم تک یہ جانا چاہتا ہوں کہ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن ایک میسو فیکلٹی ٹریننگ پروگرام لانچ کیے ہوئے ہیں، جس میں ہم اساتذہ کو ٹریننگ فراہم کرتے ہیں آن دیئر اینڈروگوجیکل سکلز، آن دیئر پیڈاگوجیکل سکلز، آن دیئر کمیونیکیشن سکلز اور ٹیچنگ میتھڈولوجی، کلاس روم مینجمنٹ، مینٹورنگ، ان کے اوپر۔ پھر ہم ان کو جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک چیلنج درپیش ہے، اس کے اوپر کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو ٹولز ہیں اس کو کس طریقے سے اساتذہ نے استعمال کرنا ہے، اپنے اسٹوڈنٹس کو کس طریقے سے استعمال کرنے دینا ہے، ان کے کیا پروٹوکولز ہونے چاہیے، پھر اور جو سافٹ ویئرز ہیں ان کی ریسرچ میں یوز ہوتے ہیں اس کے اوپر۔ تو ملٹیپل جو کام ہے وہ کیے جا رہے ہیں تاکہ اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن کو ہم امپروو کر سکیں، اپنی کوالٹی کو ہم امپروو کر سکیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، مجھے ابھی یہ بھی بات یاد آ گئی، جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس سے کیا اساتذہ کو یا جو ہمارے ٹرینرز ہیں ان کو کوئی ریزرویشنز نظر آتی ہیں، کوئی انسیکیورٹیز نظر آتی ہیں؟ جی بالکل ہیں، یہ بہت ہی بڑا چیلنج ہے اور یہ انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے۔ پچھلے سال میں نے ایک کتاب اسٹیفن ہاکنگ کی پڑھی تھی، جس میں اس نے یہ لکھا تھا کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بیس کے جو مشینز ہیں یہ انسانوں کو ریپلیس کر دیں گی، اور وہ اب یہ سچ ہوتا جا رہا ہے، اس لیے کہ اب انڈر ٹرائل ہے انڈیا میں بھی اور کیمبرج میں بھی کہ کلاس روم میں روبوٹ کو کھڑا کر دیا گیا۔ فار انسٹنس اگر آپ کسی ایک ٹاپک کے اوپر آپ نے ایک لیکچر ڈیلیور کرنا ہے، فرض کیجئے کہ کیمسٹری میں آیونک لیکوڈس کے اوپر آپ نے لیکچر ڈیلیور کرنا ہے، تو ایک جو روبوٹ ہے اس کے اندر آپ آیونک لیکوڈس کی 200 کتابیں فیڈ کر سکتے ہیں، 200 یا 400 آرٹیکلس اس کے اوپر فیڈ کر سکتے ہیں، لیکن ایک ہیومن ٹیچر جو ہیں وہ تو 4-5 کتابوں کا علم رکھتا ہوگا،
10, 20, 25, 30 آرٹیکلس کا نالج رکھتا ہوگا تو وہ انفارمیشن اور وہ نالج ڈسیمینیٹ نہیں کر سکتا جو ایک مشین کر سکتی ہے. ایک تو بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ آپ کو اس مشین سے اور اس روبوٹ سے آگے سوچنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بچہ جو اسٹوڈنٹ آپ کو فیس کر رہا ہے کلاس کے اندر, وہ اس کے پاس گیجٹس ہیں اور وہ ایک کلک کے اوپر اس پورے ڈیٹا بیسز کے ساتھ ان ٹچ ہے. اور اگر آپ اسے کوئی اسائنمنٹ دے رہے ہیں, کوئی چیز دے رہے ہیں, تو وہ اس مشین کو کمانڈ دیتا ہے, چیٹ جی پی ٹی کو, اور وہ اس کے ذریعے سے فوری طور پہ آپ کو جوابات فراہم کر سکتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اب ایک ایسی ایلون مسک ایک ٹیکنالوجی ڈیولپ کرا رہے تھے جس میں بنیادی طور پر وہ ٹیکنالوجی اس لیے فنڈ کی گئی کہ جو پیرالائز پیشنٹس ہیں, فالج کا شکار ہیں, ان کے برینز کے جو نیورونز ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے اور ان کو کمانڈ دیا جائے, اور جسم کا وہ حصہ جو کہ فالج زدہ ہے اس کو موومنٹ دی جا سکے. جب یہ سکسیسفل ہو گیا تو اب وہ ایک امپلانٹ, ایک چپ کو امپلانٹ کے ٹرائلز آ گئے ہیں کہ وہ انسانی جسم کے اندر ایک چپ امپلانٹ کر دیتے ہیں اور اس کے دماغ کو آپ کنٹرول کر لیتے ہیں. اور یہ ٹیکنالوجی کو $15,000 میں اب مارکیٹ میں آ رہی ہے, لانچ ہو رہی ہے اور کہیں امریکہ میں مل بھی رہی ہے کہ آپ باہر سے اگر ایک اسٹوڈنٹ کے پاس وہ چپ امپلانٹ ہے باڈی کے اندر تو باہر سے بیٹھ کے وہ پورا پیپر آپ اس کو ڈکٹیٹ کرا سکتے ہیں اور وہ سالو کرے گا اور نو بڈی ول نو اٹ. تو یہ ایسے چیلنجز ہیں, ایکڈیمک انٹیگریٹی اس سے خطرے میں ہے. اور اس سے میں بھی پچھلے دنوں دبئی میں ایک ایکڈیمک انٹیگریٹی کی کانفرنس میں بھی گیا, دنیا بھر کے ماہرین. اس کے اوپر پریشانی کی بات یہ ہے کہ ایکڈیمیا کے جو لوگ ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں کس چیز کو کنٹرول کرنا ہے, کیونکہ اس کے اندر ڈیولپمنٹس اتنی ریپڈلی ہیں. چیٹ جی پی ٹی آپ دیکھیں والیوم 1 اس کا ورژن 1 2 3 4 5, تو وہ اتنی تیزی سے ہے کہ جب تک آپ قوانین بنائیں گے, ریگولیشنز بنائیں گے, اس کو کنٹرول کریں گے, اس کا اگلا ایڈیشن آ چکا ہے. تو ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کس چیز کو کنٹرول کرنا ہے, کس حد تک کنٹرول کرنا ہے. حتیٰ کہ اس کے اوپر یورپین پارلیمنٹ جو ہے وہ لیجسلیشن کر رہی ہے بیٹھ کے کہ اس کے کیا پروٹوکولز ہونے چاہیے اور اس کو کس حد تک استعمال کرنا ہے. اور پھر یہ خطرہ ہے اس لیے دیکھیں جینیٹک ٹیکنالوجی ہے, سنتھیٹک بیولوجی ہے, اس میں ہمارے ایتھیکل ایشوز ہیں. یہ تو آپ کے پورے جینز اور ہیومن جنریشن کو کے لیے ایک خطرہ ہے. تو اس کے اوپر اب لوگ سوچ رہے ہیں, پارلیمنٹ سوچ رہی ہیں, تو اٹس اے بگ ایونیو جس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. اور ایک اور میں آپ سے بتا دوں, ہم نے پنجاب ہائر ایجوکیشن نے ود دی کوآپریشن آف دی یونیورسٹی آف لاہور, چناب یونیورسٹی اینڈ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی, کیونکہ ڈاکٹر صاحب کے وائس چانسلر بھی ہمارے پاس تھے اس کانفرنس میں, تو ہم نے ایکڈیمک انٹیگریٹی کے اوپر نومبر کے فرسٹ ویک میں پاکستان میں انٹرنیشنل کانفرنس رکھ دی ہے اسی ٹاپک کے اوپر, تاکہ ہم اس کو ٹاک آف دی ٹاؤن بنائیں اور ہمارا جو ایکڈیمیا ہے اس کو ہم ان ایشوز کے اندر انگیج کریں کہ دنیا کدھر جا رہی ہے اور ہم نے اس کو لے کے کدھر جانا ہے, ہم کہاں کھڑے اور ہم نے کہاں جانا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو چیزیں آپ اتنی انٹرسٹنگ بتا رہے ہیں, دل تو کرتا ہے کہ آپ بولتے جائیں اور ہم اس میں سے سیکھتے جائیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم فنی مہارت کی بات کرتے ہیں, ابھی آپ کے آنے سے پہلے ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بات کر رہے تھے, ہم تعلیم کے ذریعے انوینٹ بھی خود کر رہے ہیں اور اس تعلیم سے ہم انسیکیور بھی خود ہو رہے ہیں, اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں پھر تعلیم حاصل کرنی ہے. سر میں آپ کو شامل گفتگو کروں گا. اب تو یہ معاملہ وہ ہو گیا ہے جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خود ہی تعلیم حاصل کی, خود ہی انوینٹ کیا, خود ہی اب اس سے انسیکیور بھی ہیں اور خود ہی اب اس کا ہمیں حل بھی چاہیے. کون سی ایسی تعلیم حاصل کی جائے آج کل کے دور میں, ہمارے جو معاشرے میں چل رہا ہے, ہمارے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے جیسے ہم بات کر رہے تھے, کہ یہ کمپیٹیٹیو ایجوکیشن لے لی جائے تو ہم آنے والے چند سالوں میں اپنی فیملی کا سٹیٹس رکھ سکیں گے, ہم سروائیو کر سکیں گے. ایسی کون سی ایجوکیشنز ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں اس میں آپ کوئی فکس نہیں کر سکتے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جس طرح انوویشنز ہو رہی ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اور جس طرح ٹیکنالوجی کا بلینڈ ہو رہا ہے, اسی سے لائف کا پیٹرن بھی چینج ہو رہا ہے. تو ہمیں مطلب ان چینجز کے مطابق رسپانسو ہونا پڑے گا اور اپنی تعلیم کو بھی انہی لائنز پہ کرنا پڑے گا. جس طرح ابھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات ہوئی اور اس کے چیلنجز کی بات ہوئی, اسی کے ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس, میں بھی ویلاگس میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس میں ایک بہت بڑی چیز آ رہی ہے کہ انڈیویجول ٹیوٹرشپ جو ہے نا, انڈیویجول جو ہے وہ ٹیچنگ کا کانسیپٹ آ رہا ہے. اب مثلا 30 اسٹوڈنٹس کا بھی اگر گروپ ہے, کلاس ہے, تو اس میں بھی ہر انڈیویجول اس کی ایک اپنی شخصیت ہے, اس کی اپنی ایک طریقہ ہے لرننگ کا. تو ایک ٹیچر ہر اسٹوڈنٹ کے اس لیول تک نہیں جا سکتا,
لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے آپ انڈیویجولائز ایجوکیشن کے لیول تک آپ جا سکتے ہیں. تو یہ ایک چینج آ رہا ہے. اسی طریقے سے سر نے جس طرح بتایا کہ وہ جو اسپیشل کوئی نیڈز والے اسٹوڈنٹس ہوں گے ان کے لیے چپ کا امپلانٹ کرنا, تو ایک یہ چیز بھی آ رہی ہے کہ جو کانٹینٹ ہے اس کو وائس میں چینج کیا جا سکتا ہے, وائس کو کانٹینٹ میں چینج کیا جا سکتا ہے. وہ پھر آپ کی جو بہت بڑی ابھی لٹریسی کے فگرز کی بات ہوئی تھی, تو یہ ٹیکنالوجی کے بلینڈ سے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بلینڈ سے ہم اس اسٹریٹا کو بھی کیٹر کرنے کے قابل ہو جائیں گے کچھ عرصے بعد. تو یہ ایک بہت بڑا چینج سوسائٹی کے اندر بھی ہوگا. تو اس وجہ سے ہمیں ایجوکیشن کو بھی اس لیول پہ چینج کرنا ہے جس طرح ہماری سوسائٹی چینج ہوتی رہے گی. تو کوئی آپ فکس نہیں کر سکتے کہ یہ ایجوکیشن آپ پاس, جس طرح یہ تھا کہ کمپیوٹر کی ایجوکیشن جو ہے نا وہ آپ کے لیے بات کر رہے تھے. ایک اور چیز ہے کہ جب سے کمرشلزم ہم میں آیا ہے نا, ہر چیز میں آیا ہے, تو ہمارے جو یہ تھے سبجیکٹس جو ادب کے اور جو آرٹس کے سبجیکٹس, ہیومینٹی کے سبجیکٹس, یہ پیچھے چلے گئے. اور اس کا ایفیکٹ کیا آیا کہ آپ دیکھیں کہ سوسائٹی میں ایک مار دھاڑ اور تشدد زیادہ ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ اس چکر میں کہ ایسا سبجیکٹ کیا جائے جس سے آپ پیسے کما سکیں, اور جو سوسائٹی کو ایک خوبصورتی دیتے ہیں, ایک ہمبلنس دیتے ہیں, فن اور ادب کی جو ہم بات کرتے تھے, وہ چیزیں آپ دیکھیں بہت کم ہوئی ہیں. ایجوکیشنل اداروں کے اندر بھی وہ ایکٹیویٹیز بہت کم ہوئی ہیں. تو اس کا امپیکٹ کیا ہے کہ سوسائٹی میں آپ کو جو ہے نا وائلنس نظر آتا ہے. تو یہ اوور آل ہمیں سوسائٹی کے مطابق اپنی ایجوکیشن کے سسٹم کو. ٹھیک ہے سر, آپ کافی انجوائے کیجئے. ابھی کافی آ گئی, آپ تھوڑی دیر میں آئی لیکن پہنچ گئی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ لیں گے کافی؟ میں نے ابھی چائے, ابھی آپ نے پی. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا, ابھی ایک چیز ذہن میں آ گئی کہ ایک طرف ریسیشن نظر آتا ہے, گلوبلی ہم دیکھتے ہیں بیروزگاری بڑھ رہی ہے, آپ دیکھتے ہیں مہنگائی بڑھ رہی ہے. ہمیں ایک طرف تو یہ چیلنج ہے, دوسری طرف ہم انسان کو ہی پیچھے کرتے جا رہے ہیں. ایجوکیشن کے حوالے سے میں بات کروں تو ابھی ہم بات کر رہے تھے, تو یہ آنے والے وقتوں میں ہم کیا پلاننگ کر سکتے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے کہ انسان کارآمد رہے, یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس, یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں, یہ انسان کو ریپلیس نہ کریں؟ دیکھیں انسان ریپلیس نہیں ہوگا اگر وہ کمپیٹیٹیو رہے گا, اور کمپیٹیٹیو نہیں اگر وہ اس کو ماسٹری کرے گا. ٹھیک ہے, یعنی اگر وہ آقا کی حیثیت اختیار کرے گا, یعنی اگر وہ برین وائز سپیریئر رہے گا. تو یہ نظر آ رہا ہے کہ انسکلڈ جو لوگ ہیں وہ ریڈنڈنٹ ہو گئے, وہ نہیں اب چلیں گے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایک سکلفل اور امپلائیبل یوتھ بنانی ہے. یہ ہمارا ایک موٹو ہے. جو سکلز ہیں جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ہیں, ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹس, میں نے 3 رپورٹس پڑھی ہیں. ان 3 رپورٹس میں انہوں نے 3 ڈیفرنٹ سینیریوز ڈیولپ کیے ہیں کہ 2050 کی دنیا کیسی ہوگی. 2050 کی دنیا کیسی ہوگی. تینوں اس بات پہ متفق ہیں, وہ تینوں سینیریوز اس بات پہ متفق ہیں کہ 2050 کی دنیا ایک ڈیجیٹل سوسائٹی ہوگی. یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا ہوگی, یہ انڈسٹریل روبوٹکس کی دنیا ہوگی, یہ ڈیٹا سائنسز کی دنیا ہوگی, یہ اینیمیشنز کی دنیا ہوگی, گیمنگس کی دنیا. اور وہ رپورٹس یہ کہتی ہے کہ اس میں 54 ملکوں کا ڈیٹا ہے کہ کتنی جابز ہیں جو روبوٹس لے لیں گے انسانوں سے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ, اس کا مطلب ہے کہ انسکلڈ لوگ چلے جائیں گے, لیکن ان روبوٹس کی پروگرامنگ کرنے والے پروگرامرز تو چاہیے ہوں گے. وہ تو چاہیے ہوں گے بالکل. ان کی ریپیئر اور مینٹیننس کرنے والے ہیومنس تو چاہیے ہوں گے. ان کی ایفیشنسی کو انہینس کرنے والے سافٹ ویئر انجینئرس تو چاہیے ہوں گے, ہارڈ ویئر انجینئرس تو چاہیے ہوں گے. تو وہ رپورٹس یہ کہتی ہیں کہ 2050 تک دنیا میں 17 بلین نئی جابز آئیں گی, اور وہ ساری ان فیلڈ سے متعلق ہوں گی. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سینٹر آف ایکسیلنسز بنانے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں, روبوٹکس میں, ڈیٹا سائنسز میں, تاکہ جو عالمی جاب مارکیٹ ہے اس میں ہم اپنا شیئر لے سکیں. 17 ارب جو نوکریاں آئیں گی ان میں سے ہمارے لوگ آئیں. ایک تو اس کا سر یہ ہے. دوسری چیز جو چیلنج درپیش ہے معیشت کا یا اس کا, دنیا کی کوئی بھی حکومت, جیسے ریسیشن آپ کہہ رہے ہیں, اور دنیا کا کوئی بھی پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ 100% یوتھ کو امپلائمنٹ نہیں دے سکتا, کیٹر ہی نہیں کر سکتا, کر ہی نہیں سکتا, پاسبل نہیں ہوگا.
تو یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کو آج کہتے ہیں 5th انڈسٹریل ریولوشن. جی 5th انڈسٹریل ریولوشن کا رسپانس مختلف قوموں نے مختلف دیا ہے. سنگاپور نے اور دیا ہے, انڈیا نے اور دیا ہے, چین نے اور دیا ہے, امریکہ نے اور دیا ہے. اگر ہم اس کو پڑھیں اور اس کا جائزہ لیں اور اس کے اوپر ریسرچ کریں, چین کا رسپانس مجھے بڑا زبردست لگا. جی چین کا رسپانس یہ ہے کہ انہوں نے سینکڑوں کی تعداد میں اسکولز آف انوویشن اینڈ انٹرپرینورشپ کھولے. یعنی وہ اپنی یوتھ کو سکھا رہے ہیں کہ آپ نے انوویشنس لانی ہے اور پھر کمپنیاں کھولنی ہیں اور بزنسز کرنے ہیں, کاروبار کرنے ہیں. آپ نے جاب سیکر نہیں بننا, آپ نے جاب پرووائڈر بننا ہے. اس سے آپ 15 20 50 لوگوں کو نوکری بھی دیں گے, ویلتھ بھی کریٹ کریں گے. یہ ان کا رسپانس ہے. ٹھیک ہے. یورپ کا رسپانس یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ڈگریز کو ماڈیفائی کیا کہ اگر 3 سال کی ڈگری ہے وہاں تو 2 سال آپ کلاس روم پڑھیں گے, 1 سال کی آپ اپرنٹسشپ کریں گے. جی تو ہینڈز آن ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر ان کے جاب کے چانسز جو ہیں وہ بڑھتے گئے. جی امریکہ میں اس کا رسپانس جو ایکسپیریمنٹل بنیادوں پہ بھی چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے لمٹ جو اسٹیپولیٹڈ ٹائم فریم ہے, مثلاً BS ڈگری اگر 4 سال کی ہے تو انہوں نے اس کا ٹائم ان لمیٹڈ کر دیا. ایک بچہ اگر 4 سیمسٹر پڑھ کے اس کو نوکری مل جاتی ہے تو وہ چلا جائے 2 سال 4 سال 6 سال 8 سال نوکری کرے. جی اس وقت تک علم بدل جائے گا, کریکولم بدل جائے گا. آلرائٹ. جی اب وہ اس کی جاب کی ضرورت بھی بدل جائے گی, ٹیکنالوجی بدل جائے گی, پھر وہ واپس آئے جی آگے 5واں سیمسٹر پڑھے, 6ٹھا سیمسٹر پڑھے, پھر نوکری پہ جانا چاہتا ہے چلا جائے. تو اپنے پورے لائف سپائن میں میں اپنی وہ اپ گریڈڈ ڈگری کر سکتا. تو مختلف قومیں مختلف اسٹریٹجیز اس کے اوپر اڈاپٹ کرتی چلی جا رہی ہیں. تو اکنامک ریسیشن میں ہمیں دیکھنا, ڈائنامکس دیکھنی ہے اکانومی کی, اور اس کے مطابق ہمیں نالج ورکرز جو ہیں وہ تیار کرنے ہیں. یہ ہمیں اس طرح کی پلاننگ اپنی کرنی ہے تاکہ ہماری ایک اور بات جو ہمیں کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ ہمارا جو ڈسکنیکٹ ہے ود دی بزنس اینڈ انڈسٹری ہماری تعلیم کا, اس کو ختم کرنا ہے تاکہ ہماری ریسرچ برائے ریسرچ نہ ہو. ایک ایسی ریسرچ ہماری یونیورسٹیز کریں جس کا امپیکٹ آن سوسائٹی ہو, جس کا امپیکٹ آن بزنس ہو, جس کا امپیکٹ آن انڈسٹری ہو, پروڈکٹیو ہو. اس سے ان کی جاب اپرچونیٹیز بھی بڑھیں گی اور ان کی انٹرپرینورشپ کی صلاحیتیں بھی بڑھیں گی, اور اس سے پاکستان کو فائدہ بھی ہوگا, اور اس سے پیٹنٹس بھی آئیں گے, اور ہمارا دنیا کے نالج بیس اکانومی میں ہمارا حصہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے سر, جیسے آپ فرما رہے ہیں, مجھے پھر یہاں پہ ایک چیز ذہن میں بار بار, برین ڈرین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم سیکھنے والوں کے لیے اور سکھانے والوں کے لیے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. ہماری ایجوکیشن کہاں تک پہنچی ہے اس کے بارے میں؟ اچھا, اس کے بارے میں ایک کنٹروورسی پائی جاتی ہے. 2 نقطہ نظر ہیں. ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ اپنی ایک ٹانگ کو مضبوط کر رہے ہیں, تعلیم کو, اور اس کے اوپر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اپنے ہیومن ریسورس کے اوپر, اور دوسری ٹانگ آپ خود کاٹ رہے ہیں چونکہ وہ برین ڈرین آپ کر رہے ہیں, اور اس سے دوسرے ملکوں کو فائدہ ہو رہا ہے اور ہمیں نقصان ہو رہا ہے. دوسرا نقطہ نظر اس سے یہ ہے کہ یہ ہماری پروڈکٹ ہیں, ہمارے گریجویٹس ہماری پروڈکٹ ہیں. ہم 2 سال پہلے ہمارے 8,15,000 لوگ باہر گئے تھے, اس سال کوئی 8,60,000 کے لوگ باہر گئے ہیں, اور ان کا بریک اپ بھی میں دیکھتا رہتا ہوں کہ اس میں کتنے انجینئرس تھے, کتنے ڈاکٹرس تھے, کتنی نرسز تھی, کتنے ہمارے انگلش لینگویج کے ٹیچرس تھے, کتنے IT ریلیٹڈ لوگ تھے. اب آپ دیکھیے کہ کسی بھی ملک کی ترقی کا ایک کی انڈیکیٹر یہ ہے کہ اس میں ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ کتنی ہے. جی انفارچونیٹلی آپ پاکستان کا ڈیٹا اٹھائیں تو پاکستان میں ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ $3 ارب کے قریب ہے, جو کہ بہت ہی کم ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ فارن انویسٹر پاکستان میں نہیں آ رہا, اور پاکستان کی اکانومی کو جس انجیکشن کی ضرورت ہے, اکنامک انجیکشن کی, وہ اس کو نہیں دیا جا رہا. ایسے میں اگر آپ اپنی ریمیٹنسز دیکھیں, گزشتہ 10 سال میں اس کا ٹرینڈ دیکھیں تو آپ کی ریمیٹنسز اس وقت $30 ارب پہ کھڑی ہیں. یعنی آپ کی ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ سے 10 گنا زیادہ ہیں. تو یہ کون بھیج رہے ہیں؟ یہ ہمارے ڈاکٹرز ہیں جو امریکہ میں بھی ہیں, انگلینڈ میں بھی ہیں, یورپ میں بھی ہیں, ہماری نرسز ہیں, ہمارے پیرامیڈکس ہیں, ہمارے انگلش کے ٹیچر ہیں, ہمارے IT کے ایکسپرٹس ہیں جو باہر ہنٹ کیے گئے. یہ جو باہر جا رہے ہیں یہ وہاں ارن کرتے ہیں, اور پھر فورن جو ہمارے ریمیٹنسز ہیں فورن کرنسی میں وہ پاکستان میں آتے ہیں, جس سے یہ انجیکشن ہمیں ملتا ہے. تو یہ ہماری GNP کا حصہ بن جاتا ہے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں, اور یہ کام انڈین گریجویٹس بھی کر رہے ہیں, اور چائنیز بھی کر رہے ہیں, اور پوری دنیا, اور فلپینس کے بھی لوگ بھی کر رہے ہیں کہ وہ دنیا میں جاتے ہیں. ان کے پاس, ہمارے پاس آبادی بہت زیادہ ہے, اور ہماری اکانومی اس وقت جو ہے وہ شرنک کی ہوئی ہے. اگر آپ کی GDP 1% گرو کرے گی تو 10 لاکھ لوگوں کو روزگار ملے گا, اور اگر وہ 1% کم ہوگی تو 10 لاکھ لوگ بے روزگار ہوں گے. تو ہماری تو GDP اس وقت 0 پہ تقریباً کھڑی. تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از نو جاب نا.
تو جب ہماری مارکیٹ کے اندر جاب کا اتنا بحران ہے تو پاکستان میں ان گریجویٹس کو رکھ کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ خودکشیاں کرانی ہیں. تو لیٹ دیم گو اور وہ باہر جائیں, انٹرنیشنل ایکسپوئر لیں. ایک اور اس سے آپ کو انکریجمنٹ ملتی ہے. اگر ہمارا ڈاکٹر جا کے باہر کی ہمارا ایک گریجویٹ باہر کی یونیورسٹیز میں جا کے داخلہ اس کو ملتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن کے اوپر دنیا ٹرسٹ کرتی ہے. اگر اس کو باہر جاب ملتی ہے, ہمارا ڈاکٹر اور ہماری نرس اور ہمارے فزیو تھراپسٹ, ہمارے انجینئرس, ہمارے جو انگلش لینگویج ٹیچرس, ہمارے آئی ٹی کے ایکسپرٹس, اگر وہ باہر جا کے کام کرتے ہیں اور انٹرنیشنل پروجیکٹس پہ کام کرتے ہیں اور وہاں سے ریونیوز کما رہے ہیں, اس کا مطلب ہمارا اسٹینڈرڈ ہمارے لیے بینیفیشل ہے. اس کا یہ مطلب ہمارا اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن پہ اتنا برا نہیں ہے. یس, کیونکہ وہ لوگ لے رہے ہیں. اگر دنیا اور ایڈوانسڈ ملک ان کو نوکریاں دے رہے ہیں, دیر از نو فری لنچ ان دس ورلڈ. اگر وہ پرفارم کر رہے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں پرفارم کر رہے ہیں اور آپ کو ریمیٹنسز دے رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن پھر اتنا برا نہیں جتنا اس کو کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا سر, جب ہم یونیورسٹیز کی بات کر رہے ہیں, ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں, تو ہم جو ٹیکنالوجی کی بات کریں, ہمیں فیوچر پلاننگ جو ہے, جیسے ابھی ہم یہ ساری فیوچر پلاننگ کی باتیں کریں, فیوچر پلاننگ میں ہمارے پاس کیا ادھر اسٹریٹجی ہے کہ اب ہم آنے والے دنوں میں یہ کریں گے, آنے والے 5 سالوں میں یہ کریں گے. جیسا ابھی 50 کا جو بتایا پلان, تو وہ تو دنیا بدلنے والی ہے. ہم ویسے جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی, ہم ڈاکٹرز, انجینئرز, آئی ٹی پروفیشنلز, ابھی ہم کیا انڈکشن کرنے چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ تو وہی ہے کہ مارکیٹ بیسڈ اکانومی جیسی سوسائٹی میں ڈیمانڈ بنتی ہے, اس کے کانسیکوینٹ پھر اس کو فل کیا جاتا ہے. تو یونیورسٹیز کے اندر بھی ایک چینج آ رہا ہے. سر کا زیادہ کنسرنڈ ہے پنجاب کی یونیورسٹیز کے ساتھ, اوور آل پاکستان کے اندر بھی یہ, اور پرٹیکولرلی ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس, یہ اس پہ بہت کم یونیورسٹیز نے ابھی کام شروع کیا ہے, لیکن بہرحال سٹارٹ کر دیا ہے. اسی طریقے سے اس سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن, کہ جس طرح ابھی گفتگو میں یہ بات ہوئی, مہارت ہوگی تو وہ سروائیو کرے گا وہ سوسائٹی کا. اور جو ماہر نہیں ہوں گے کسی بھی فیلڈ میں, وہ ریڈنڈنٹ ہو جائیں گے, وہ جو ہے نا اپنا رول پلے نہیں کر پائیں گے. تو پاکستان گورنمنٹ کا بھی پچھلے کچھ عرصے سے بہت زیادہ ایمفسس آیا ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ. بہت سارے اداروں نے کام کیا ہے نیشنل لیول پہ بھی اور پروونشل, اور باقاعدہ اسکل ڈیولپمنٹ باڈی بنی ہے جس کے تحت, اور اس میں انسینٹیوز دے کے میٹرک کے بعد ہی اسکل ایجوکیشن کی طرف اٹریکٹ کیا گیا. صرف وہ بات ڈاکٹر صاحب نے بھی جو بات کی نا, اصل بات یہ ہے, اور ابھی بھی جو ہو رہی تھی کہ جو اگر باہر جا رہے ہیں تو وہ اگر ایڈمیشن لے رہے ہیں یا جابس لے رہے ہیں تو وہ کیا ہے, کوالٹی. کہ اگر ہم کوالٹی کسی بھی فیلڈ میں, اور وہ یہ نہیں ہے کہ صرف کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ میں, ایون جو چھوٹی چھوٹی جابس کے لیے ہم تیار کر رہے ہیں, وہ بھی اگر کوالٹی ان کی ہوگی تو ابھی یہ آپ دیکھ لیں پچھلے دنوں جو ورلڈ کپ ہوا قطر میں, تو بہت ساری لیبر جو ہے اس کی ضرورت وہاں بنی. اب وہ جو تو کوالٹی کی لیبر تھی اس کو وہاں روزگار ملا. تو سملرلی ہم کسی بھی فیلڈ میں جو بھی چیز پروڈیوس کر رہے ہیں, اگر وہ کوالٹی کی ہے تو وہ پاکستان کے اندر بھی بکے گی, باہر بھی بکے گی. ٹھیک. تو اس وجہ سے ہمیں اس کا خیال رکھنا. میں سر چاہوں گا ایک چھوٹا سا میسج, میرے پاس صرف 2 منٹ ہے, چھوٹا سا میسج آپ کی طرف سے جائے, کیونکہ ہم نے بہت ڈرانے والی باتیں بھی کر دی ہیں, تو اس کو تھوڑا نارمل کیا جائے. ایسی بھی بات نہیں کہ بالکل ہی ایک دم ہاتھ پاؤں پھول جائیں اور تعلیم کے حوالے سے ہیپ ہیزٹ ہو جائے. ہمارا فیوچر ہے, ہمارے بچے تعلیم حاصل کریں اسکولس میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں. کوئی میسج دیجیے تعلیم کے دن کے حوالے سے, پھر مجھے کلوز کرنا. دیکھیے, میں بہت ہی پر امید ہوں اور بڑا ہی آپٹمسٹک ہوں, اور اس کی وجہ ہماری یوتھ ہے جن کے ہاتھ میں پاکستان کا مستقبل ہے. اور پاکستان جیسے غریب ملک نے, اور جس کو چیلنجز کے انبار ملے ورثے میں 1947 میں, اور جس کو جنگیں اور اس طرح کی چیزیں ملیں, ان بحرانوں سے گزرتے ہوئے پاکستان کی نیشن جس طرح ریزیلینس کے ساتھ کھڑی رہی, اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے بہت بہتر سفر طے کیا. اگر آپ اسلامی دنیا کے 57 ملک ہیں, آپ الجزائر, مراکش اور مصر اور ان ملکوں میں ہوتے آئیں, تو آپ محسوس کریں گے کہ پاکستان اسلامی دنیا کے ماتھے کا جھومر ہے. الحمدللہ پاکستان سے اسلامی دنیا کے عوام کی امیدیں وابستہ ہیں. آپ ان سے کہیں کہ آپ پاکستانی ہیں,
اور ان کی حالت دیکھیں تو آپ اپنے ہیلتھ کے سٹینڈرڈز کو دیکھیں, آپ اپنی تعلیم کے سٹینڈرڈز کو دیکھیں تو آپ ان سے بہت سپیریئر ہیں, اور اس کو دنیا تسلیم کرتی ہے, اس پوٹینشیل کو اور اس ذہانت کو جو گاڈ گفٹڈ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور پاکستان کی قوم جو ہے اس کے اوپر, پاکستان کی حکومتیں اس غربت کے باوجود تعلیم کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہے, انویسٹمنٹ ہے, اور بہت سے کارہائے نمایاں ہیں جو ہمارے نوجوان دے رہے ہیں. آپ کوئی ٹیکنالوجی اگر آپ دیکھ لیجئے دنیا کی, اس میں آپ کو پاکستانی ایکسل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ہم نے بہت ہم بام عروج پہ پہنچ گئے, لیکن میں یہ ضرور بہت مطمئن ہوں کہ ہم بہت پیچھے نہیں ہیں. اگر اللہ نے ہمیں وسائل دیے اور ہم نے تھوڑی اپنی ترجیحات بہتر کیں اور ہم نے اپنے جو سفیئرز ہیں اس کے اندر دیانتداری کے ساتھ سیلف لیسلی ہم نے کام کیا, تو بہت جلد ہم ترقی یافتہ نیشن ہوں گے انشاءاللہ. اور یہی جو ہمارا ہیومن, اگر ہم نے اپنے جو یوتھ کا ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے ہماری آبادی میں, اگر ہم نے اس کو ہارنس کر لیا اور ہیومن انٹلیکچوئل کیپٹل میں اس کو کنورٹ کر لیا, تو ہم پاکستان دنیا کی ریچسٹ نیشنز میں سے ایک ہوں گے, اور یہ بڑی جلد انشاءاللہ ہوگا. انشاءاللہ ہوپ بڑی اچھی ہے سر, اور ایجوکیشن کے حوالے سے جو چیزیں آپ نے بتائیں وہ سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں اور ہمارے کرنے والی بھی باتیں ہیں. جو آج کے دن کی بات تھی, جو ہم نے بات کی تعلیم کا عالمی دن, تو تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں جو چیلنجز ہیں آنے والے وقت کے ساتھ, ہمیں جو چینج کرنا ہے, ہمیں جو انڈکٹ کرنا ہے, اس کے حوالے سے ہمیں آج سے پلاننگ کرنی ہوگی. جو آج سے 25 سال بعد ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں آج سے پڑھنا ہوگا اور آج سے اپنی نسلوں کو تیار کرنا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. ڈاکٹر شاہد منیر صاحب, چیئرمین پنجاب HEC. ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ, بڑا مزہ آیا, تھوڑا سا ڈر گئے لیکن ڈیفینیٹلی اس پہ کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اوور کم کریں گے. ان کے ساتھ موجود رہے امان اللہ ملک صاحب, ریجنل ڈائریکٹر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی لاہور. سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. تھینک یو. لے جی, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.